ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ہمارا دیش ہے. اس دیش کے اندر رہنے والے پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، بلوچی اور سندھی بھی ہیں، اور کسی دور کے اندر اس ملک کے اندر بسنے والے بنگالی بھی ہوتے تھے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ایک کثیر القومی ریاست نہ رنگ کی بنیاد کے پر مشتمل ہو سکتی ہے، نہ نسل کی بنیاد کے پر برقرار رہ سکتی ہے. پاکستان کو اگر کوئی چیز برقرار رکھ سکتی ہے تو وہ رسول عربی کی شریعت ہے. اور میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں، صدیق کی صداقت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، ذوالنورین کی صحابت کی ترجمانی کرنے والے زندہ ہیں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ کے تدبر کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں. ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگتا رہے گا اور اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجتا رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اسلام کا دیش ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے متوالے ہیں، حضرت رسول اللہ کے جیالے ہیں. اور میں اس موقع پر، جبکہ مرکزی مسلم لیگ کے قائدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر کبھی کرپشن کے خاتمے کے نعرے کو لگایا گیا، کبھی ڈیموں اور پلوں کو بنانے کے نعرے کو لگایا گیا، اس ملک کے اندر کبھی تعمیر و ترقی کے نعرے کو لگایا گیا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ لوگ آئے ہیں جو انشاءاللہ غلبہ دین کے نعرے کو لگانے کے لیے آئے ہیں، سیکولرزم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، لا دینیت کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، بے حیائی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور حضرت رسول اللہ کی شریعت کا نعرہ لگانے کے لیے آئے ہیں. لیگ ہم تکبیر کا نعرہ لگائیں گے. پاکستان حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ اجتماع تشدد پسندوں کا اجتماع نہیں، یہ اجتماع لاٹھی اور گولی چلانے والوں کا اجتماع نہیں، یہ اجتماع بندوق اور بارود کو چلانے والوں کا اجتماع نہیں، بلکہ یہ اجتماع ہے امن کا نعرہ لگانے والوں کا اجتماع، یہ اجتماع ہے فساد کو مٹانے والوں کا اجتماع، یہ اجتماع ہے اداروں کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کام ان کو جو تفویض کیا آئین پاکستان نے، اس تفویض کیے ہوئے منصوبے کے تحت ان کو ان کے دائرہ کار کے اندر متعین کرنے والوں کا اجتماع. آئین پاکستان نے افواج پاکستان کے ذمے حکمرانی کو نہیں لگایا، پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کو لگایا ہے. لیکن حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ان کی تصریبات کے اوپر ہونے والے حملوں کو قبول نہیں کر سکتے. ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، گو ہم فوجی عملیتوں کا مقابلہ کرتے رہے، گو ہم نے ضیاء الحق کی عملیت کا مقابلہ کیا، ایوب خان کی عملیت کا مقابلہ کیا، جنرل ضیاء اور جنرل پرویز مشرف کی عملیت کا مقابلہ کیا. لیکن یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے حملے کی مذمت کریں گے، اور حملہ کرنے والوں کو کرارے باقی سزا دینے والوں کا مطالبہ کریں گے. حضرات گرامی کے اندر مجھے یہ بات بتلائیے، جو 9 مئی کے واقعات کے اندر حملہ کرنے والوں کے اندر حملہ کرنے والے لوگ اور ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر، میں مرکزی مسلم لیگ کے قائدین کو بھی یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے قیام پاکستان کے وقت ایک ہی نعرے کو لگایا گیا تھا، وہ نعرہ پختونخوا میں بھی لگایا گیا، سندھ کے اندر بھی لگایا گیا، پنجاب کے اندر بھی لگایا گیا، بلوچستان کے اندر بھی لگایا گیا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ و تعصب کا مقام ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے باوجود اور آئین کے اندر کی جانے والی اور دی جانے والی یقین دہانیوں کے باوجود
पाकिस्तान के अंदर बुराई के अड्डे भी खुले हुए हैं, शराब की भट्टियां भी चल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर सूदी लेन देन के काउंटर भी खुले हुए हैं। इंशाअल्लाह दीनी जमातों के इश्तराक के अमल से कैफागरी के अड्डों को गिरा के छोड़ेंगे, शराब की भट्टियों को मिटा के छोड़ेंगे, सूदी लेन देन के काउंटर खत्म करके छोड़ेंगे और हजरत रसूलुल्लाह का निजाम इंशाअल्लाह उसके अलम को पार्लियामेंट हाउस के ऊपर लहरा के छोड़ेंगे। हिंद में सर कभी न झुकाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह पर पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। हज़रात गिरामी के अंदर मुझे ये बात बतलाइए, क्या वोट की ताकत के साथ, क्या दलील की ताकत के साथ, क्या बराहीन की ताकत के साथ, क्या मुज़ाकरे की ताकत के साथ, क्या मुकालमे की ताकत के साथ, क्या इज्तिमा की ताकत के साथ, क्या वोट की ताकत के साथ मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी जैसी सेकुलर जमातों को गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए, और अलम इस्लाम को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और मुझे ये बात बतलाओ, दीनी तबकात के इज्तिमाइयत के जो फैसले होंगे इंशाअल्लाह उसके तहत दीनी जमातों को वोट देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। और ये बात आखिर में कह देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अपने आबा और अपने इस्लाफ की रिवायात को पलटा के छोड़ेंगे, सिद्दीक की सदाकत का नारा लगा के छोड़ेंगे, फारूक की अदालत का तराना गा के छोड़ेंगे, उस्मान ज़िन्नुरैन की सहावत का आलम उठा के छोड़ेंगे, हैदर करार की शुजाअत के डंके बजा के छोड़ेंगे और अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फुरेरा लहरा के छोड़ेंगे। हज़रात क्या ये काम करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? शब गुरेसा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बनाया था ला इलाहा